یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب سمجھو مولانا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، چونکہ وصیت کے اندر زیادتی آدمی اختیار کر لیتا ہے تو اس قسم کے بعض صورتوں میں حرام ہے، اور امور حرام سے بچانے والا روزہ ہے۔ زنا حرام ہے، روزہ بچائے گا، سمجھ رہی میں، اور حرام اعمال سے روزہ بچائے گا، اس لیے کہ روزہ تو ممد اور معاون ہے۔ اڑے ربط سمجھ میں آنی ہے عملوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام کتابتاً کائنا، کتاباً کائنا کما کتب علی الذین مضوا من قبلکم، اس طرح فرض ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ یہ تشبیہ صرف فی الفرضیت ہے، فی العدد نہیں ہے کہ ہم پر ایک مہینہ فرض ہے رمضان کا، ان پر بھی نہیں۔ یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، تشبیہ فی فرضیت صوم ہے۔ تشبیہ کس میں ہے؟ فی فرضیت صوم مولانا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتاباً کائنا کما کتب علی الذین مضوا من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ گزر گئے۔ یہ اس لیے مولانا، المصیبت اذا عمت، مصیبت تو نہ کہہ دو، لیکن بھاری چیزیں جب عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ آپ یہ نہیں سمجھنا۔ اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ کیا ہے، آپ ننگے ہو کر کے اور شراب پی کر کے مست ہو گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ سے، نہ تنہا مندری میں خانہ مستم جنید و شبلی و عطار و ہم مست، میں اکیلا نہیں ہوں مست، میرے ساتھ اور بھی بہت سے مست 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 دمادم مست کلندر مست کلندر مست کلندر، میرے ساتھ اور بھی مست بہت سے ہیں، جنید بھی ہے، شبلی بھی ہے اور عطار بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے عشق کی شراب انہوں نے پی ہے، وہ سارے کے سارے اسی طرح لا الہ الا اللہ کا گانا گاتے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اگر فوجی پکڑ کر کے استاد جی کی پٹائی کرے آپ کے سامنے، استاد رسوا ہو جائے گا کہ طلباء کے سامنے رسوا ہو گیا، لیکن اگر سب کو مرغا بنائے تو یہ عام ہو گئے، پھر آپ بھی مرغا بنے، میں بھی مرغا بنوں۔ چنانچہ جیسے ہمارے اکابرین، سمجھے، یہ محافظین ملک جب ہمیں لے گئے تو ہماری آنکھیں بھی انہوں نے باندھی، اور یہ بھی مہربانی کرتے، بعض قمیص ہمارے اتار کر کے پھر ہماری آنکھیں باندھتے ہیں، پھر بھی خیال کرتے ہیں۔ شلوار اتار کر کے ہماری آنکھیں باندھے تو کونوں کو منع کر سکتا، سمجھے بنا؟ اس لیے بابا جہاں مدرس بنو، معتمم کو بولو بھائی، تم لوگوں میں مدرسین ہے نہیں ہے نا، تو جو مدرس بنے کبھی معتمم کو کچھ نہ کہے، سمجھے؟ جو ملک پاکستان میں رہے یا سعودیہ میں رہے تو کچھ بھی نہ کہو، بڑوں کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ملک میں پابندی لگ گئی، ایک جگہ پابندی لگی، پٹھانوں نے پابندی لگی کہ کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لے سکتی، بولو، نام سے نہ پکارے۔ یہ کہ زید کا ابو کیا حال ہے، زینب کا ابو، اس طرح شوہر کا نام نہ لیں، پابندی لگا دی انہوں نے۔ کیا کر دی؟ شوہر کا نام کوئی عورت، بیوی نہیں لے سکتی شوہر کا نام۔ تو بیوی غریب نماز پڑھ رہی ہے اور شوہر کا نام رحمت اللہ ہے، شوہر کا نام کیا ہے؟ رحمت اللہ، تو بیوی کہتے السلام علیکم نکی اندہ بابا، السلام علیکم نکی اندہ بابا نکی کہتے بچے کو نا، السلام علیکم نکی اندہ بابا، السلام علیکم نکی اندہ بابا، سمجھے؟ رحمت اللہ تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شوہر کا نام رحمت اللہ، اور رحمت اللہ پابندی ہے، شوہر کا نام کوئی نہیں لے سکتے۔ آیا سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھے؟ تو مصیبت عام ہو گئی مولوی صاحب، سمجھے؟ تو فرماتے ہیں روزے میں دشواری تو ہے، لیکن یہ صرف تم پر تھوڑی، یہ تکلیف ما لا یطاق نہیں ہے، تم سے پہلے امتوں نے روزہ رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ کما کتب، یہ مفعول مطلق بنے گا بے اعتبار اپنے متعلق کے، کتاباً کائنا کما کتب علی الذین مضوا من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یقیناً تم متقی بن جاؤ گے، یا یہ تعلیل لیا ہے لعلکم تتقون، لکھے تتقو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صوموا ایاما معدودات، گنے چنے چند دن روزہ رکھو، صوموا ایاما معدودات، سمجھ رہی میں گنے، صوموا ایاما معدودات، گنے چنے چند دن روزہ رکھو، فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے ہے کہ مریض ہو، او کائنا علی سفر، یا سفر کے پیٹھ پر ہو، مانا یہ کہ سفر جاری ہو، سفر کاری نہ ہو، بولو، سفر جاری ہو، سفر کاری نہ ہو۔ دیکھو سفر جاری، میں جا رہا ہوں یہاں سے حیدرآباد، لاہور، مستقل سرحد خیبر پختون جا رہا ہوں، یہ سفر جاری ہے،
سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور ایک سفر قاری ہے کہ آپ 12 دن کے لیے کراچی آ گئے لیکن کراچی میں ٹھہرے ہوئے، تو آپ اب الا سفر نہیں، اس وقت سفر کے پیٹھ پر نہیں ہے مسافر تو ہے لیکن سفر کے پیٹھ پہ نہیں، تو بہتر ہے سفر جاری میں تو چلو اللہ آپ کا بھلا کر روزہ نہ رکھو، لیکن سفر قاری میں تو روزہ رکھو۔ نوافل نماز کا بھی یہی حکم ہے، سمجھے؟ اگر سفر جاری ہو تو نفل نہ پڑھو، سنتیں نہ پڑھو، گنجائش ہے آپ کے لیے، اور نوافل کی حیثیت اس وقت ان کی سنتوں کی حیثیت نفل کی ہو جاتی ہے سفر میں۔ کیا ہے؟ السنن تصیر نافلۃ، وہ نفل بنتے ہیں، وطر کو ہر صورت میں پڑھنا۔ صومو ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او کائنا علی سفر، یا سفر پر ہو، یہ ہو گیا شرط مولانا، فعلیہ عدۃ کائنۃ من ایام اخر، اس پر یہ ہے کہ چند دن اور یہ کہ لازم ہے، فعلیہ عدۃ کائنۃ من ایام اخر، دیگر دنوں میں سے یہ کہ وہ اتنے دن روزہ رکھیں، فعلیہ علیہ خبر مقدم ثابتۃ، فعلیہ عدۃ کائنۃ من ایام اخر، ہو گیا ملنگو؟ ہاں، اب اس میں تتابع ضروری نہیں ہے، ہو گیا ملنگو؟ تتابع اس کے اندر ضروری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ المطلق یجری علی اطلاق ایام اخر متوالیات متصلات او غیر متصلات، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ اس لیے اجازت ہے من۔ وعلی الذین یطیقون الصیام، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، وعلی الذین یطیقون الصیام، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، روزہ نہ رکھے، اس کو اجازت ہے۔ ابتداءً یہی تھا مولانا، اب یہ منسوخ ہے، بولو۔ وعلی الذین یطیقون الصوم، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر کیا لازم ہے؟ فدیۃ، فدیہ، کون سا فدیہ؟ اس سے بدل بنے گا طعام مسکین، ایک مسکین کو صبح شام کھانا کھلائے، روزہ نہ رکھے، روزہ لازم ہے، لیکن اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا فدیہ کھلا دیتے، ٹھیک ہے؟ ابتداءً اختیار تھا، روزہ رکھو یا فدیہ دے دو۔ اب یہ آگے منسوخ ہو گیا، فمن شہد منکم الشہر، جو رمضان کے مہینے کو پالے حاضر ہو جائے، فلیصم فیہ، اس کے اندر ضرور روزہ رکھے، اس لیے کہ لیصم امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، ہو گیا ملنگو؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ منسوخ ہے، یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے، ایک۔ دوسرا ہے وعلی الذین لا یطیقونہ، لا مقدر ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے روزے کا، فدیۃ طعام مسکین، بڈھا ہے بڈھی ہے، وہی لوگ یہ کہ فدیہ دے دیں، اب منسوخ نہیں ہے، لا مقدر ہے۔ وعلی الذین لا یطیقونہ، جو لوگ یہ کہ طاقت نہیں رکھتے، لا مقدر ہو گیا، سمجھتا؟ لہذا آیت باقی ہے بڈھا اور بڈھی، تیسری صورت لا نکالنے کی ضرورت نہیں، تیسری صورت وعلی الذین یطیقونہ، جو کہ طاقت نہیں رکھتے، پہلے طاقت کیا؟ طاقت رکھتے، اب کہتے طاقت نہیں رکھتے، یہ حمزہ سلب کے لیے ہوگا۔ بخاری جلد ثانی کے اندر حدیث آذر کا معنی یہ کہ عذر نہیں ہے اس کا، حمزہ سلب کے لیے آتا ہے۔ اکالا یکیل اکالتن کا معنی سلب القول الاول، قول اول کو سلب کرنا۔ پہلے میری بات ہو گئی، گلاس میں نے آپ کو دیا 100 میں، آپ نے کہا میں نے خریدا 100 میں، سمجھے؟ ہماری بے ہو گئی مکمل، لیکن اب اس کے بعد ہم اس پہلے والی بات کو ختم کرتے ہیں، اکالہ کرتے، اکالہ کا معنی سلب القول الاول، قول اول کو سلب کر دینا۔ ارے میں پشیمان ہو گیا، میرے گلاس مجھے واپس دے دو، ارے بھائی اپنا پیسہ واپس لے لو۔ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ اب اطاق یطیق اطاقتن کے اندر یہ حمزہ جو ہوگا سلب کے لیے ہوگا، آیا؟ یہ حمزہ کس کے لیے ہوگا مولانا؟ یہ سلب کے لیے ہوگا۔ 3 صورتیں ہوں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چوتھی صورت یہ ہے وعلی الذین یطیقونہ، جو فدیہ کی طاقت رکھتے، صدقۃ الفطر کی طاقت رکھتے، وہ صدقۃ الفطر دے دیں گے۔ جن کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ رکھے، وہ صدقۃ الفطر نہ دے۔ جو صدقۃ الفطر کی طاقت رکھتے وہ، تو اس یطیقونہ سے معنی یطیقونہ صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر کا فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ طعام کے اور اطعام کے معنی میں اس لیے مذکر لایا، اور تعویلات بخاری شریف میں، لیکن یہی 4 آپ فی الحال ہضم کریں، آپ کے لیے بڑی بات ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا، جو اس سے زیادہ نیکی کا کام کرے، معنی ایک اللہ آپ کا مد سے زیادہ، ایک مد ہوگا یہ کہ وہ فدیہ، لیکن یہ کہ ایک سا سے زیادہ اگر دے دے، یا کوئی نیکی کا کام اور نفلی کام کرے فان تصوموا فهو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تطوع زیادہ نیکی کا کام کرے، اس سے یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اس میں جتنے گندم بنتے اس سے زیادہ دے دیں۔
فهو خیر لکم وان تصوموا، لیکن روزہ رکھو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ مبتدا خبر ہے، ان تصوموا مبتدا، ان کنتم تعلمون اگر تمہیں یہ کہاں پر روزہ رکھیں گے، ہوا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ خبر ہو گیا، ہوا شہر رمضان، ہوا شہر رمضان، وہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کی شان میں قرآن نازل ہو گیا، قرآن نے اس کی تعریف کی ہے ایک، دوسرا فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہو گیا، ایک یہ کہ مضاف محذوف نکالو، انزل فی شان ہی القرآن، اس کے شان میں قرآن نازل ہو گیا، رمضان کی تعریف قرآن نے کی، دوسرا انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہو گیا، لوح محفوظ سے سماء دنیا پر شب قدر میں لیلۃ القدر میں آ گیا، پھر سماء دنیا سے الی دنیا، آسمان دنیا سے نیچے 23 سال میں آ گیا، نزول ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کس میں؟ رمضان کے مہینے میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل ہو گیا، حال کونہ، درحال ہے کہ یہ قرآن کیا، ہادی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات ومبینا من الہدی والفرقان، ہدایت کے اور دلائل، وہ دلائل معجزات جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اس قسم کے واضح دلائل ہے، ہدن پر ہو کر کے یہ حال بنیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن سے، یہ نائب فاعل انزلہ کا الذی کے صلہ، الذی اللہ کا صفت ہے، کس کے لیے؟ شہر کے لیے، ہو گیا مولانا، اور یہ ہو گیا پورا کا پورا خبر، ہوا مبتدا محذوف ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پائے، فمن شہد منکم دخول الشہر، رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کو پالے اور حاضر ہو جائے، فلیصم فیہ، فلیصم مکمل فلیصم فیہ، یہ ایک مفعول فی ہے، ایک مفعول فی ہے کہ جو کہ ضمیر ہے، یہ پورے قرآن میں یہی ایک ہے، مفعول فی تو مفعول فی وہ ہے کہ فعل مذکور اس کے اندر واقع ہو جائے، اور یہ ہمیشہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے نحو کی کتاب میں، ضمیر مفعول فی نہیں ہوتی، یہ ہے مفعول فی، یہاں ضمیر بن گیا، مفعول مطلق اس میں ظاہر ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، لیکن ضمیر بھی انشاءاللہ 2 جگہوں میں آئے گا آپ کے سامنے، 2 جگہیں قرآن میں آئیں گے جہاں پر ضمیر کو مفعول مطلق بنایا گیا، یہ چیزیں خیال کرنے کی ہوتی ہے، خیال نہ کرو تو جوش میں آیا ہماری بس چلتی 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 جوش میں آ گیا ہمارے بزرگ، سمجھے، انہوں نے کہا پورے قرآن میں اگر ان نافیہ دکھاؤ، ماضی پر اگر آپ نے ان نافیہ دکھایا تو ہم ہار گئے، میں جیت گیا، میں نے اللہ کیسے شکار کو اپنے دام میں لایا، کیسے شکار کو دام میں لایا، اس لیے کہ جو چیزیں نایاب ہوتی وہ سمجھتے کہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، میں نے کہا اس پر رہیں گے، کہاں رہیں گے، ادھر ادھر تو نہیں جائیں گے، کہاں نہیں جائیں گے، تو میں بولے ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، یہ ان کون سا شرطی ہے، شرطی تو ہے ہی نہیں، یہ ان نافی ہے، سمجھتے ہیں، گلی ختم ہوگی، اس طرح بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ٹیڈی مرچ نہیں ہوتی، ٹیڈی گول نہیں ہوتی، سخت جلاتی ہے، خاص طور پر ہمارے وڈ کی جو مرچ ہوتی ہے، وڈ والی مرچ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، او ہو توبہ توبہ توبہ، اس کو توڑو، چنتے ہیں، مرچ چنتے ہیں، جب مرچ کے پودے سے چنتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ کو صابن 4 مرتبہ لگاؤ اور مٹی کے ساتھ رگڑو، پھر بھی اگر آپ کے ہاتھ دھونے کے بعد آنکھوں پر لگے پھر بھی جل جاتے، اس کے چننے سے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، ٹیڈی مرچ، سمجھے، ٹیڈی مرچ، تو اس کے مامونے اور اس کے مامونے مولوی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دانہ اگر کوئی کھائے تو میرے ناک کاٹے، ایسے ہی کھائے، چبا چبا کر کے اس کو کھائے تو میرے ناک کاٹے، آپ کا بھی ماموں ہے، ان کا بھی ماموں ہے، سمجھے، آدمی کبھی سخت قسم کی بات کرتا ہے، سمجھے، میں نے ایک لے لیا دبا کے کھایا، دوسرا بھی میں نے کھا لیا، میں نے کہا اور بھی کھا لوں، یا سبحان اللہ، زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، سمجھے، مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس نے کہا مولوی صاحب اب یہ ناک آپ کی نہیں، یہ مولوی منظور کی، چاہے تو کاٹ دے چاہے تو چھوڑ دے، سمجھے، میں نے کہا مولوی صاحب جاؤ، اس کے بعد ایسی باتیں نہیں کرنا، یہ ناک میری ہے، بس آپ کے پاس میں عاریتاً میں نے چھوڑا، عاریتاً آپ کے پاس چھوڑا، جب بھی میں چاہوں اس کو کاٹ سکتا ہوں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ سخت قسم کی باتیں اللہ کو لگتی بھی نہیں ہے، سمجھے میں لوگوں، تو یہ چیزوں کی بعض چیزیں نایاب ہوتی ہے تو آدمی کی توجہ نہیں ہوتی، جو قرآن کے ساتھ مستقل محنت کرتے ہیں ان کی نگاہ لگتی ہے، یہاں فلیصوموا میں یہی ہے مولانا، یہ مفعول فی ہے،
ومن کان مریضن او کائنا علی سفرن، جو مریض ہو یا یہ کہ سفر پہ، فعلیہ عدۃ من ایام اخر، وہ تو اس پر لازم ہے چند دن دیگر جب حضر میں آ جائے، بیماری سے ٹھیک ہو جائے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بفرضیت الصیام، صوم کی فرضیت سے، یرید اللہ لکم اليسر، بکم اليسر، لکم اليسر، خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم اے لکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے کہ تنگی نہیں چاہتا اور اس میں سختی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر، حضر میں تمہارے لیے آسان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے؟ ولا یرید بکم العسر، اور سفر میں عسر ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں سفر میں اجازت دی، سمجھے؟ عملوں کو وشرعنا ذالک، اور ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو مشروع قرار دیا، روزے کے احکام کو لازم قرار دیا۔ وشرعنا لکم ذالک، یہ ہم نے تمہارے لیے لازم کر دیا کہ حضر میں آ کر کے یا بیماری سے ٹھوک، لتکملوا العدۃ، تاکہ اس یہ کہ تعداد کو پوری کر دو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اے لما ہداکم، اور اللہ کی یہ کہ تم کبریائی بیان کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ اللہ تعالی لیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ وَشَرَعَ لَكُمُ الصَّوْمَ، اور اللہ نے تمہارے لیے یہ چیزیں، یہ احکام، شرع لکم هذه الاحکام، اللہ نے یہ تمہارے لیے ان کو مشروع قرار دیا، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی کو بیان کر دو۔ یہ تکبیرات عید مراد ہے، سمجھے؟ یا مطلقاً اللہ کی تکبیر اور کبریائی مراد ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ لِمَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، سمجھے؟ یہ مامصدریہ ہوگا، اے لِہِدَایَتِكُمْ اے لِہِدَایَتِهِ إِيَّاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ یہ کہ تم اللہ کے شکر ادا کر دو، اللہ کی نعمتوں کی نگرانی کر کے، اس لیے کہ روزہ رکھو گے تو پھر یہ ہوگی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی۔ روزے کے اندر دعا چونکہ جلدی قبول ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں کہاں ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں نہیں کرتا، فقل، ان سے کہہ دو، انی قریب، میں اللہ قریب ہوں۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہے، ذات کے اعتبار سے متقدمین کا مذہب آپ کو بتا چکا جو بالکل آسان ہے، اللہ اپنے فرش پر ہے، باقی فرش پر مستقر ہے یا فرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس قسم کے الفاظ قرآن میں نہیں ہے، بس الرحمن علی العرش استویٰ، اور اس پر کل تفصیلی پرسوں ایک دو دن پہلے میں نے اس پر بحث کی، مجھے امید ہے کہ آپ مسلمان ہوں گے اس سے، سمجھ رہی ہوں؟ باقی متقدمین کا مذہب بالکل سیدھا سادہ ہے کہ اللہ ہو۔ امام مالک نے فرمایا کیا ہے، حضرت امام مالک نے فرمایا کہ کیا ہے، کیا بات؟ الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ والسوال عنہا بدعۃ۔ الرحمن علی العرش استوى، الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ والسوال عنہا بدعۃ، یہ بدعت، سمجھے؟ کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَقُلْ، ان سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں اپنے علم کے اعتبار سے قریب ہوں اور اپنی قدرت کے اعتبار سے قریب ہوں۔ اجیب، یہ دوسری خبر ہے، ان کے لیے قریب پہلی خبر ہے۔ اجیب دعوت الداعِ، اور پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ اذا دعانی، یہ اذا ظرفیہ محض ہے، سمجھے بھائی جان، اور یہ ظرف بنے گا اجیبو کے لیے۔ اجیب دعوت الداعی، فریادی کی دعوت، فریاد کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، سمجھے؟ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں تو فلیستجیبوا لی، میری بات یہ لوگ مان لیں، سمجھے؟ میری بات یہ لوگ مان لیں، فلیستجیبوا لی، مجھے جواب دے، میری بات مان لے، یا کہ میری دعوت پر لبیک کہہ دیں، ولیؤمنوا بی، اور میرا یقین رکھے، ولیؤمنوا بنصرتی، میری نصرت کا اور میرے یہ کہ قریب ہونے کے یقین رکھے، لعلہم یرشدون، شاید ان کو ہدایت، یقیناً ان کو ہدایت مل جائے گی۔ اڑے ہو گیا مولانا، دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اس پر یقین رکھ لو۔ مولانا دعا کے لیے پہلی بات، بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی حرام سے اجتناب کرے، حرام کھاؤ۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ ہے کہ اللہ کا ماکلو حرام و ملبسو حرام فانا وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، کھانا اس کا حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، لباس اس کا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور حرام کی غذا اس کو کھلایا گیا، فانا یستجاب لہ فکیف یستجاب لہ، اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ آیا سمجھیں؟ ہو گیا مولانا؟ تو ایک تو حرام سے اجتناب کریں، دوسرا یہ کہ اخلاص کے ساتھ دعا، ندامت کے ساتھ یہ کہ اللہ کے سامنے عاجزی سے مانگے، دو باتیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اب یہ یقین کر لے، دعا جب قبول ہوگی، یہ یقین ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا ربا یہ کیسی گولڈن قسم کی لڑکی ہے، یہ مجھے دے دے،
ربا میں نے کبھی تجھ سے نہیں مانگا یہ مجھے دے دے، ربا میں نے تجھ سے کبھی بھی نہیں مانگا، پہلی مرتبہ مانگ رہا ہوں۔ دیکھ رہے آپ لوگ، یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے۔ تقریباً 3-4 مہینے سے آپ ذلیل ہو گئے کہ اللہ یہ دے دے، 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 یہ دے دے۔ اب بتاؤ، آپ زیادہ علم رکھتے ہیں یا اللہ زیادہ علم رکھتا ہے؟ بولو۔ لیکن آپ اللہ کے لیے آپ نے نمازیں بہت پڑھی ہے، نمازیں بہت پڑھی ہیں، نمازیں بہت پڑھی ہیں، نمازیں بہت پڑھی ہے۔ تو بھی غریب، تیرا ابا بھی غریب، تیری ماں بھی غریب، تو بھی غریب، تیرا ابا بھی غریب، تیری ماں بھی غریب، تیرا خاندان بھی غریب۔ تو بھی عزت والا، تیری ماں اور تیرے ابا، تیرے بھائی، تیرے خاندان سارے غریب عزت والے، کبھی بے عزتی نہیں دیکھی ہے۔ لیکن میرے رب کو تعجب آتا کہ میرے بندے کو بغیرت صوفی صاحب کو کیا ہو گیا، یہ مجھے دے، یہ مجھے دے، یہ مجھے دے۔ میرے رب کو پتہ ہے کہ ایسے بغیرت قسم کی ہے، لڑکی ہے کہ اس کے فون پہ دوسروں سے رابطہ ہے، نکاح میں تو تیری ہوگی لیکن ٹیوشن دوسروں سے پڑھوائے گی، تیرے ابا کی عزت خاک میں مل جائے گی، تیری ماں کی عزت خاک میں مل جائے گی، تیرے قوم کی عزت خاک میں۔ اللہ نے تجھے اس سے محروم کر دیا تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ یہ دعا کا فائدہ ہے کہ اس بے غیرت سے اللہ نے بچائے۔ تو کہتے میں نے ایک ہی لڑکی مانگی تھی اللہ سے، اللہ نے وہ نہیں دیا۔ اے کتا بے غیرت کہیں کا، ایک ہی پوری زندگی میں ایک ہی چیز مانگی تھی، وہ بھی نہیں ملا۔ سمجھے؟ بتاؤ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ ہے میرے رب قربان جاؤں تجھ پہ۔ ارے تم لوگ مسلمان ہو ہاتھ کھڑا کرو، اگر کافروں کے بچے ہو تو پھر الگ مسئلہ۔ ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، میرا تجربہ آپ سے ذرا زیادہ ہوگا شاید، ویسے نالائق ہوں، آپ کی جوتیوں کا خاک ہوں۔ ایک جملہ میرے یاد رکھ لینا، مولوی منظور جب بھی رویا ہے دروازہ بند کر کے رویا ہے، ایسی حالتیں دیکھیے، رویا ہے۔ اور دماغ بھی افلاطون کا دماغ، جو کہ میرے استاد بتاتے کہ آپ کا دماغ افلاطون، میرا نام افلاطون رکھا تھا، میں چروائے کا بیٹا ہوں، میں افلاطون تھا۔ آج بھی میرا استاد جس سے میں نے بخاری یاد کیا، تو جا کر کے، تو کہتا کہ کسی بزرگ نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ 1 مہینے میں قرآن یاد کرنا کچھ بھی نہیں، یہ میں نے بھی 3 پارہ میں نے بھی سنایا ہے، میں نے طالب علمی کے آخری زمان جب میں حفظ کر رہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آسان ہے، لیکن بخاری کی 45-47 صفحہ میں نے سنایا۔ میرا استاد اب بھی موجود ہے، یہیں آ گیا، 40 سال کے بعد ادھر آ گیا، یہ منگو پیر میں رہ رہا۔ یہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، آسان نہیں ہے، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی مانگ دیا۔ عشق وہ میرے بخاری بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، جس پہ یہ لکھا ہوا کہ آج سے سبق یہاں سے فلان جگہ تک، وہ نشانہ فلان جگہ سے فلان، 1.5 مہینے میں پورا بخاری میں نے یاد کیا، صبح شام۔ استاد میں غائبانہ جھوٹ نہیں بولا، میرے گواہ جو اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ کوئی امریکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں پڑھتا تھا، عصر کے بعد پڑھتا، مغرب کے بعد پڑھتا، عشاء کے بعد پڑھتا، رات کو 2 بجے تک پڑھتا، صبح کو استاد جی کو سناتا، پھر مجھے ناشتہ کراتے مولانا عبداللہ۔ اس دن ہمارے جلسے میں آئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ ایسا ظالم استاد یہ ناشتے کے بغیر، سبق کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کراتا تھا۔ مینگل صاحب ہے وہ، وہاں مکے میں 30-40 سال سے یہ لوگ رہ رہے تھے، لیکن یہ دماغ بھی خراب ہو گیا۔ پریشانیاں جب بھی ٹھوکر لگا ہے گرا ہوں، اور پھر اپنے طور کے ساتھ اپنے رویا ہوں، دروازے بند کر کر کے گھنٹے روتے رہے، 1.5 گھنٹے، پھر وہیں پر سو گیا ہوں۔ کئی مسائل اس قسم کے، پھر اس کے بعد ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے کہ مولوی منظور یہ ٹھوکر کہاں سے لگی، اس کو ذرا سن لینا۔ تو پیچھے دیکھا کہ کس نے گرایا، کس نے گرایا، کس استاد نے گرایا، کس نے گرایا، تو ایک ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد کی کوئی سنت توڑا ہے۔ اس لیے جاؤ تم دانشور بنو، عقل مند بنو، محمد رسول اللہ کے نسخوں پر عمل نہ کرو، اپنے نسخے تجویز کرو، اپنی تشخیص خود کراؤ، ڈاکٹروں سے پیروں سے کراؤ۔ تمہارے پیر تشخیص نہیں کر سکیں گے مرض کی۔ مرض ایک ہے، بے دینی ہے۔ مرض کیا ہے؟ ایک بے دینی ہے، جہاں دنیا میں ذلتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملا عمر غریب گزرا، اور اس میں ملا اسامہ پہاڑوں پہ گزرا، لیکن رسوائی کے دن نہیں دیکھے،
زندہ تھے بھی کائنات نے ایسا غیور نہیں دیکھا، اور مرے بھی اس جیسا غیور کوئی نہیں دیکھا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسے میں رنڈیاں جا کر کے سواری اٹھا کر کے اپنی سوزکی میں، سمجھ گئے، رنڈیاں جا کر کے ناچ ناچ کر کے اس کر اپنے سوزکی میں سیٹ پر بندوں کو بٹھا کر کے لاکھوں روپے لے کر کے پھر اس کے بعد جا کر کے جوڑا دوسرے پہن کر کے ہوٹلوں میں جا کر بے غیرتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مرغا بھی کھاتی ہے، تکا بھی کھاتی ہے۔ شیر بھوک سے مرے جنگل کے اندر، پھر بھی شیر شیر ہے، یہ تکا کھانے والے رنڈی کی بچی ہے، رنڈی کی بچی ہے۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ میں؟ یہ مرغا تکا کھانے سے، ان پیسوں سے، جہازوں میں گھومنے سے یہ رنڈی، اس کی رنڈیت ختم نہیں ہوگی، اس کی بے حیائی ختم، یہ پھر بھی وہی بے حیا ہے۔ یہ ناچنے والے، یہ بے دینوں کے اولاد، یہ اسی طرح بے حیا، ابن بے حیا ہے۔ سمجھتا ہے؟ شیر بھوک سے مرے تب بھی، دوسرے الفاظ میں کہو، شہر کے اندر کتا اگر مرغا تکا کھائے پھر بھی کتا ہے، شیر اگر جنگل میں بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے صحابہ اگر بھوک سے بھی مرے، کپڑے پھٹے پرانے تھے، تب بھی شیر ہے، میرے محمد کے شیر ہے۔ سمجھے؟ اور ہم اور آپ اگر جہازوں میں گھومے پھرے بے غیرت بے دین، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تو صحابہ سے گزر گیا، پھر بھی تو کتا ہے، بے دین کا بچہ، بے غیرتی کر کے اپنی بہنوں کو بھی اٹھا کر کے امریکہ کے حوالے کرے، ہم غیرت مند ہیں کیا؟ سمجھے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ارے کچھ پہلے پڑھا؟ اب بات عرض کر رہا تھا، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا بولو، دعا ضرور قبول۔ تو میرے رب نے اس سے آپ کو غافل، اس سے اللہ نے محروم کر دیا، آپ کی نکاح میں نہیں کسی اور یار کے نکاح میں چلی گئی، آپ کہ ایک ہی تو مانگا تھا وہ بھی نہیں ملی، ایک ہی اللہ سے مانگی تو وہ بھی نہیں ملی، کنیستے نے خیرات تھی، میرے رب نے تیری دعا سن لی، اس نے کہا قبول کر لیا کہ تو باغیرت ہے، میرا بندہ ہے، لیکن بے وقوف ہے، مخلص بے وقوف کیا؟ بے وقوف دوست ہے تو میرا، بے وقوف دوست ہے، علم نہیں رکھتا، میں اللہ علم رکھتا ہوں۔ یہ رنڈی تیرے پاس آ کر کے یہ ہزاروں کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی، تیری دعائیں، تیرے رونا مجھے پسند آ گیا، میں نے یہ آپ کو نہیں دیا، بتاؤ اللہ نے اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا یا برا کیا؟ ہاں؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس آتی، اگر یہ آپ کو دے دوں، اس کی جگہ پر اللہ نے ایک عورت دے دی کہ جو نماز بھی پڑھ رہی ہے، صوم و صلات کے پابند ہے، آپ کے والدین بھی آئیں، ان کی قدردانی کرے، اس کی یہ چمڑی ذرا ایسی نہیں ہے، سفید نہیں ہے، لیکن آپ کا ابا کہتے ہیں بیٹی پانی، جی ابا، سمجھے؟ آپ کی والدہ بھی کہہ رہی ہیں، حالانکہ یہ ان کے سسر و ساس ہیں، جی ابا، جی امی، سمجھے؟ اور ایک سوہنی آئی جو آپ نے کہا کہ اٹھو چائے پکاؤ، اس نے کہا اس پہ چائے، اور تیرے ابا نے کہا کہ بیٹی بہو، بیٹی پانی لا، اے بڑھیا سٹھی آ گیا ہے، دفع ہو جا، میں تیری بیوی ہوں یا تیرے بیٹے کی بیوی ہوں؟ میں تیری بیوی تو نہیں ہوں نا، تم نے ملازم بنا کر کے، نوکرانی بنا کر کے مجھے رکھا ہوا ہے۔ تو بتاؤ، آپ نے مانگا تو یہ، اس کی گال تو اچھے تھے، لیکن ہے ہی بے دین قسم کی کتیے کی بچی، تو اس کی جگہ پر اللہ نے دوسری دے دی، جو آپ کے ابا اور اماں کو جی جی کہتے ہیں، تو اللہ نے اچھا کیا یا برا کیا؟ ہاں؟ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کہتے کہ اللہ مجھے پی آئی کی نوکری دے دے، پی آئی کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ، پی آئی کی نوکری دے دے، پی آئی کی، کس کی؟ پی آئی کی نوکری دے دے، تو پی آئی کی نوکری آپ کو مل جاتی تو پھر بھی آپ نوکر تھے نا، پھر بھی آپ کیا تھے؟ نوکر تھے۔ اللہ نے کسی جگہ کسی مسجد میں آپ کو رکھا، جو آپ درس قرآن بھی دے رہے، درس بخاری بھی دے رہے ہیں، لوگ اپنے ابا کو اس عظمت سے نہیں دیکھتے جس عظمت سے آپ کو دیکھتے، عورتوں کا بھائی ہے، معصوموں کا خیر خواہ ہے، چھوٹے معصوم بچے بھی کہتے کہ یہ مولوی صاحب، یہ امام خطیب صاحب، یہ تو ہمارا ابا ہے، ایسے میں اور اللہ پاک نے اس پی آئی والے سے زیادہ آپ کو، وہ اس کے گھر میں 1 ڈش پکتا ہے، تیرے گھر میں 15 قسم کے کھانے آتے مریدوں سے،
میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے پی اے کی نوکری، مجھے بہت دعائیں کی، بہت بزرگوں سے بھی دعا کرائی، لیکن قبول نہیں ہے۔ کتے کا بچہ، مولوی بغیرت، سمجھے؟ کس رب نے تجھے کیسے لایا، تجھے شیخ الحدیث بنایا، شیخ التفسیر بنایا۔ میرا رب تجھ پہ قربان جاؤں، میرا رب تجھ پہ قربان جاؤں۔ دعا قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دعا قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دعا قبول ہو گئی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 5ویں صورت یہ ہے، اللہ مجھے پیسے دے دے، اللہ مجھے اس وقت 4 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ پیسہ دے دے، اللہ پیسہ دے دے۔ لیکن تیری بیوی پر کینسر آنے والی تھی، تیرے بیٹوں پر کینسر آنے والے تھے، جو 4 لاکھ سے کسی طرح کنٹرول نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے دعائیں کی کہ اللہ مجھے 4 لاکھ دے دے، 5 لاکھ دے دے، 4 لاکھ دے دے، 5 لاکھ دے دے۔ میرے رب نے کرم یہ کیا کہ وہ جو آگے سلسلہ ان کے لیے کینسر، اللہ نے کینسر ٹال دی، ہیپاٹائٹس سی ٹال دی، تو 4 لاکھ دیا یا زیادہ دیا؟ زیادہ دیا۔ اے میرے رب تجھ پہ قربان جائے۔ اس لیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ مولانا اس بات کو سمجھو۔ چوتھی یہ کہ دنیا کی کوئی چیز، 5ویں 6ٹھی صورت یہ کہ دنیا کی کوئی چیز آپ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ دنیا میں آپ کو نہیں دے رہا ہے۔ اللہ مجھے پیسے دے دے، اور اللہ کو پتہ ہے بلوچ کو پیسے دوں گا تو اڑے گا، مجھے بھول جائے گا، یہ اسی غربت میں اچھا ہے۔ پٹھان کو پیسے دوں گا تو وہ شراب پیے گا، یہ پیسے پٹھان اور بلوچ ہضم نہیں کر سکتی، یہ میمن کے لیے اچھا ہے، سمجھے؟ یہ میمن کے لیے، وہ آپ کو نہیں دے رہا۔ اور اللہ نے جتنا آپ نے 4 لاکھ پیسے مانگا اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اتنے اس سے بڑھ کر کے آخرت میں، اس کی دعا میں نے دنیا میں قبول نہیں کی، یہ برداشت نہیں کرے گا پیسے کو، آخرت میں اس کے لیے جنت لکھ دو۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی نہیں کی؟ یہ ہے مولانا۔ اس لیے سب کچھ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، مانگتے رہو، دعا کو چھوڑو نہیں، مانگتے رہو مولانا۔ ہے مولانا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی اذا کان الامر فلیستجیبوا لی، مجھے میری بات مان لے، یا یہ کہ میری دعوت پر لبیک ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے، لعلہم یرشدون۔ روزے کا مسئلہ چل رہا، احل لکم لیلۃ الصیام، فرماتے کہ روزے کی راتوں کے اندر تمہارے لیے حلال ہے الرفث، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دینا، الرفث الی نسائکم، بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر لینا، ہن لباس لکم، بیوی تمہارے لباس ہے، لباس سے کبھی کوئی جدا نہیں ہو سکتا، لباس شلوار ہمیشہ پہنا رہتا ہے، اس لیے اگر بیوی کے ساتھ کر لیا وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، سمجھے؟ پہلے آپ پڑھیں گے، ہم نے روزہ رکھا اور مغرب کو ہم نے افطار کر لیا، افطار کرنے کے بعد پھر اگر کوئی اس طرح سو گیا، اب آنکھ کھل گئی تو پوری رات اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، قسمت آئندہ کل کے پھر مغرب کو۔ پہلے یہی تھا، روزے کے اندر 3-4 قسم کی تبدیلیاں آئی، نماز میں تبدیلیاں آ گئی، تو پہلے یہی تھا کہ آپ نے ابھی روزہ رکھا، مغرب کو اذان ہو گئی، آپ نے افطار کر لیا، اس کے بعد اگر تھکے ہوئے آپ نے یہ کہ کہیں ٹیک لگایا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، تو اس کے بعد آنکھ کھل گئی، اب نہ عشاء میں کھانے کی اجازت، نہ رات کے کسی حصے میں کھانے کی اجازت نہیں، ہائے قسمت آئندہ کل کے پھر یہ کہ مغرب کو نہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے۔ اب فرمائے اجازت، احل لکم، دن کو روزہ رکھو، احل لکم لیلۃ الصیام، فرماتے کہ روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دینا، اجازت ہے آپ کے لیے، یہ اب اللہ نے آسانی کر دی۔ ہن لباس لکم، یہ جملہ تعالی اس لیے کہ بیویاں تمہارے لباس ہیں، لباس سے آدمی جدا نہیں ہو سکتا، وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو مولانا۔ لباس کا کام یہ ہوتا ہے مولانا، لباس انسان کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، انسان کو بے شرم ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر بیوی نہ ہو تو تم ٹیوشن پڑھاؤ گے، کسی کے ساتھ پکڑے جاؤ گے، تمہاری بے شرمی اخباروں میں آ جائے گی۔ بیوی لباس ہے، بیوی کو اپنا لباس سمجھو، اپنے آپ کو، عورتوں کو چاہیے شوہروں کو اپنا لباس سمجھے۔ لباس بے شرمی کو چھپاتا ہے، لباس کیا کرتا ہے؟ بے شرمی کو چھپاتا ہے۔ بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر بیوی جس کے نہیں ہے تو منہ مارا، گھر پر کہتے کہ کیا ہے، ہاں ملنگو کیا کہتے ہیں، تازہ دودھ جب گھر پہ ملتا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیا سمجھ میں؟ اللہ پاک ہمارے ملک ان کے ہاتھ میں دیا ہے، بولو، اللہ پاک نے ملک اس قسم کے بغیرتوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا شان نزول جو میں نے جملہ کہا اس کا شان نزول سمجھ گئے؟ ہاں ملنگو، جو جملہ میں نے کہا اس کے شان نزول سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھے؟ شان ورود تو یہی ہے،
سمجھے؟ ان کی بے حیائی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کائنات میں. اور جن کے جو غریب بھی ہے لیکن شادی شدہ ہے وہ اس طریقے پر ننگے نہیں ہے. وہ اس طرح لباس انسان کو چھپاتا ہے، لباس انسان کو چھپاتا ہے. پھر یہ ہے لباس انسان کو، لباس آپ کو سردی سے بھی بچاتا ہے، گرمی سے بھی بچاتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی آپ کے تمام عیبوں کو چھپائے گی، آپ کو ہر قسم کی بے شرمی ان چیزوں سے بچائے گی، آپ اس کو بچائیں گے. بیوی کھانے سے آپ کی کفایت کرے گی، برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، اور آپ اس کے لیے جیسے لباس انسان کو بچاتا ہے سردی گرمی سے، آپ اس کو نوکری سے بچائیں گے. حلال حرام جائز ناجائز اندر باہر وہاں سے اٹھا کر لا کر آپ اس کو دے دیں گے. لباس پر اگر تھوڑی سی گندگی لگی ہو تو اعلان کرو گے، ارے بھائیو دور تفسیر والوں آ جاؤ بھائی، ارے بھائی میرے شلوار پر گند لگا ہوا بھائی، ارے بھائی تم لوگ دیکھ لو بھائی اس کو دھونا بھائی، گند لگا ہوا. اس کے کوئی اعلان کرتا ہے؟ بولو، اعلان کرتا ہے؟ لباس پر گند لگا ہوا چوری چھپکے سے چھپاتا ہے، چوری چھپکے سے اس کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے. اعلان کرنے کی ضرورت نہیں. کتنی مرتبہ آپ کے شلوار پر ٹٹی لگی ہوگی، کتنے مرتبہ پیشاب کے قطرے، لیکن آپ نے اعلان نہیں کیا. بیوی کو اپنا لباس سمجھو، اگر بیوی میں کوئی خرابی ہے اعلان نہ کرو، چوری چھپکے سے اس کو بتا دو، وہ اپنی اصلاح کرے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ چوری چھپکے سے بتاؤ. اور بیوی نے شوہر میں کوئی کمزوری کوتاہی دیکھی تو وہ بھی اعلان کرتی ہے؟ نہیں. آئے سمجھ میں؟ آئے؟ چوتھی چیز یہ، آپ کے لباس پر کوئی گند لگا ہوا، اس کو آہستہ آہستہ دھوئیں گے، لباس کو یہیں رہنے دیں گے، یا یہ کہ بالکل ادھر نلکے سے باہر دھو کر کے دھوئیں گے؟ نہیں، لباس نکال کر کے قمیض شلوار اتار کر کے پھینکیں گے اور ایسے پھیریں گے تو کتنا اچھا لگیں گے آپ. کیا معمولی گند لگانے سے کوئی لباس کو پھینکتا ہے؟ نہیں پھینکتا. تو بیوی سے غلطی ہوگی تو طلاق اس کو نہ دو. پٹھان اور بلوچ کی طرح نہ برو یک دو سے چار پنچ شش برو. سمجھے؟ پٹھان کہتے یہ ودو ادھر سلور زی. سمجھے؟ اور پھر حضرت علی کے پاس آ کر کے کہتے بیوی کو 100 طلاق دی ہے، کیا حکم ہے؟ فرمائے 3 طلاقوں سے تو وہ جدا ہو گئی، باقی یہ کہ 97 طلاق تیرے لیے بچ گئے، وہ جیب میں رکھو. عمران خان کی حکومت میں مہنگائی ہے، شکر خرید لینا. 97 طلاق کیا ہیں؟ ان سے ڈالر خرید لینا، یا یہ کہ عمران خان کی حکومت میں کھانا کھانا. ایسا ہی مولانا صحیح مردوئی چلیے گا. اڑے مسئلہ سمجھیں؟ آپ اگر بیمار ہوں، آپ شادی شدہ ہوں، اور آپ رات کو دیکھیں کہ میں ننگا ہوں، شادی شدہ ہوں اور آپ خواب میں دیکھیں کہ میں ننگا ہوں، یا آپ کی بیوی خواب میں دیکھے، آپ بیمار ہے، بیوی نے خواب میں دیکھا کہ میں ننگی ہوں، تو آپ ضرور مریں گے. اس لیے کہ لباس اتر گیا، بیوی دیکھ رہی کہ میں ننگی ہوں. آپ کی بیوی بیمار ہے اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں ننگا ہوں، تو بیوی تیری ضرور مرے گی انشاءاللہ، جلدی جلدی مرے. یہ اس کی تعبیر ہے مجھ سے، خواب والوں کے اس کی تعبیر یہی ہے. بابا چلاسی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دہریہ غیر مسلم قسم کا، جو نہ اللہ کو مانے نہ رسول کو مانے، بڑا مالدار سرمایہ دار، اس نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ میری ماں ننگی ہے، میری ماں ننگی ہے. آدمی جب خواب میں ہو یا جس طرح اپنی ماں کی شرمگاہ کو دیکھے تو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا دماغ کیا کام کرے گا؟ ایک رات خواب میں دیکھا، دوسری رات میں دیکھا، تیسری میں دیکھا، تو وہ آدمی ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، دہریہ ہے، خدا کو نہیں مانتا، لیکن ہلنے لگا. یا اللہ، وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب میں نے اپنی ماں کو ننگی حالت میں دیکھا. اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا حل انگریز کے پاس نہیں ہے، اس کا حل کسی کے پاس نہیں، اس کا حل محمد آمینہ کے لال کے پاس ہے. اس کا حل محمد رسول اللہ کے پاس. تو حضرت بابا چلاسی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے پاس آ گیا، اتنا بڑا سرمایہ دار دہریہ کمیونسٹ، وہ آ گیا، روتے ہوئے آ گیا، کہنے لگے میں خدا کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا، میں بدبخت ہوں جیسے بھی ہوں. لوگ ایک اللہ ایک رسول قرآن کہتے ہیں، انبیاء کہتے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ تیرے پاس آتے، تیرے پاس کچھ گر تو ہوں گے، کہ اتنے اتنے بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے فوجی آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تیرے پاس کچھ گر ہوں گے. میرا ایک مسئلہ حل کر لو، اگرچہ میں اللہ کے وجود کا قائل نہیں ہوں، محمد کی سچائی اور حقانیت کا قائل، میرا مسئلہ حل کر دو. بابا چلاسی کہتے ہیں، میں نے کہا بولو مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 راتوں سے مسلسل دیکھ رہا ہوں میری ماں ننگی ہے.
اللہ کرے میری ماں مر جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ مجھے برداشت ہے، لیکن کہیں کوئی دشمن اس طرح تو نہیں کر رہا ہے کہ میری ماں کو ننگی کر دے پوری دنیا کے سامنے، تو پھر تو میرے جیسے رسوا کوئی نہیں ہوگا۔ بابا چلاسی کہتے میں نے کہا کہ اگر تیرا مسئلہ میں حل کر دوں، ایسی بدنامی تجھ پہ نہ آ جائے، کوئی بدنامی بھی نہیں آئے گی، مسئلہ تیرا حل ہو جائے، پھر کلمہ پڑھو گے؟ اس نے کہا مسئلہ حل ہو جائے نا صحیح تو پھر سوچوں گا۔ میں نے کہا کوئی بدنامی نہیں آئے گی۔ یہ بتاؤ تیرا ابا زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا بیمار ہے؟ کہا ہاں۔ بس میں نے کہا تیری ماں کو کوئی ننگی نہیں کرے گا، ابا صرف تیرا مرے گا، اس لیے کہ شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا لباس ہے، تو ابا تیرا مرے گا، وہ مرنا ہے سب کو، اس کے بعد ماں مرے گی، ہم لوگ مریں گے سب، باقی تیری ماں کو کوئی حقیقتاً واقعہ میں کوئی ننگی نہیں کر دے گا۔ وہی ہوا، اسی ہفتے کے اندر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے تعزیتیں، تو اب اس کا مسئلہ ٹل گیا، سمجھے؟ اس کے بعد آ کر کے کہتے چلاسی بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس تو گواہ بن جا میرا کہ میں نالائق قسم کا آدمی میں مسلمان ہوگی۔ آئے مسئلہ میں؟ تو یہ اسی سے تعویل کرتے ہیں، تعبیر یہی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سمجھ شریف میں ہے کہ جندا پتریا۔ اس لیے اچھی سی غریب قسم، ایک مولویوں کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا، بولو مولوی کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح۔ دوسرا یہ وفاق کے جو فاضلات ہیں ان سے نہیں، یہ بنات منات میں جو پڑھنے والی نا، اگر ان کی عبارت ترکیب اس کو آتی ہے اور آپ کو آتی نہیں تو تیرے جیسے بغیرت بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عورتوں کے وفاق میں پرچے مردوں سے اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی توجہ کتاب میں ہوتی ہے اور لڑکوں کی توجہ ان میں ہوتی ہے۔ چشمی مندر چشمی تو در دیگرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے، چشمی مندر چشمی تو در دیگرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے۔ اور پھر یہ جو بنات میں پڑھنے والی ہوتی ہے نا، ایسی تکرار کرتی ہے، سمجھ، طلاق دینے کی۔ حضرت اقدس مفتی عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ساتھی نے واقعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک مدرسے میں گیا تو ایک 7 بچیاں فارغ ہو گئیں، ان کی چادر پوشی ہو گئی، حضرت نے ختم بخاری کرایا، اور اسی سال ان 7 کے نکاح ہو گئے، 7 بچیوں کے۔ اگلے سال پھر اسی بنات کے مدرسے میں حضرت سے ختم بخاری کرایا، ایک سال کے اندر ان 7 میں سے 6 کو طلاق پڑ گئی، 1 رہ گئی۔ سر ایک سال میں نکاح بھی ہو گئی، شوہر تنگ آ گئے، 6 کو طلاق دی، 1 رہ گئی، اس کی بھی لڑائی چلتی رہی۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاف آدمی تھے، فقیر آدمی، بہت ولی اللہ تھے، سمجھے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا مفتی عبدالستار، ارے بھائی آپ حضرات کی آمد بہت مبارک، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اپنی شان کے مطابق آپ کے علم میں ہوگا، پچھلے سال اس مدرسے میں تکمیل ختم بخاری شریف ہو گئی اور میری حاضری ہو گئی، اور 7 بچیوں نے چادر پوشی ان کی ہوئی، اور آپ میرے علم میں کہ ان 7 کا نکاح بھی ہوا، اور یہ بھی سننے میں آیا ایک ہی سال کے اندر 6 کو طلاق پڑ گئی، 1 صرف رہ گئی ہے، جہاں تک مجھے رپورٹ ملی ہے وہ یہ اس کو بھی طلاق ملنے والی ہے۔ اس لیے اور مالدار سے، اپنے سے اوپر مالدار سے بھی نکاح نہ کرو، غریب قسم کی، جاہل قسم کی جو آپ کے والدین کے احترام کرے اور دیندار قسم کے ہو، یہ محمد کا نسخہ ہے، فضفر بذات الدین تربت یداک، ورنہ پھر کمرے کے دروازہ بند کر کے روتے رہو گے، پھر دیکھو گے ہے سمجھے، تمہارا تو ہیں بعد میں ہیں، پھر شلوار پہ نیچے ہاتھ لگاؤ تو گیلا ہی ہو جائے گا۔ ہے پیارے محمد، قربان جاؤں، تنکح المرأة لأربع لحسنها وجمالها ومالها ودینها، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اصل چیز دین ہے، یہ محمد کے نسخے ہے، خود ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کرو، خود اپنی بیماریوں کی تشخیص نہ کرو، یہ محمد کے نسخے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میجر آ گیا یہاں بھی، غریب، وہ بھی رو رہا تھا، بڑے بڑے لوگ
تو میں ان کو سمجھا نہیں سکتا، میں تو صاف صاف ان سے یہی کہتا ہوں کہ منظور کئی دفعہ ہنسا بھی ہے، منظور بھی زندگی میں رویا ہے، ہنسایا اللہ نے ہنسایا ہے، اور رویا اللہ نے رلایا، لیکن محمد کی کسی سنت کے پامال کرنے پہ رلایا۔ اس لیے بیٹے زیادہ اچھلنے کی کوشش نہ کرو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ مسائل کا حل کرنے والا میرے رب کی ذات ہے، سمجھے؟ اسی سے مسئلہ اسی سے حل ہو جائیں گے، ہے سمجھے؟ جیسے کہ ہمارا نظریہ بن گیا کہ مدرسے بنیں گے سہولتوں سے، ابھی اسکوٹر دے رہے ہر طالب علم کو، دور حدیث والوں کو کیا دے رہے؟ اسکوٹر۔ میں جاتا ہوں ختم، اس سال میں نہیں گیا چونکہ کوئی بھی، میں ختم بخاری تقریباً 47-48 ختم بخاری میں نے سب کو جواب دے دی، باقی جلسے تو الگ، لیکن میں جاتا ہوں تو بعض جگہوں میں عمرے کراتے دور حدیث والوں کو، اور بعض لوگ اسکوٹر۔ کراچی میں ایک مدرسے میں صرف 11 کرایہ کے گئے، ان کو 11 اسکوٹر ملے ایسے میں اسکوٹر، بعض عمرے کے ایسے میں، اور بعض 5,000 دیتے ہیں، سمجھے؟ 5,000 اب دور تفسیر پہ بھی 5,000 6 جوڑا کپڑے، سمجھے بھائی جان؟ تو ظالموں ادھر جاؤ، مزہ آئے گا، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو اب یہ ہوگا، یہ نخرے یہ چلتے رہیں گے جی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ طلباء کے لیے، طلباء وہ کیا کہتے ہیں، ہم جا رہے ہیں، کہتے نہیں اللہ کے لیے رکو، نہیں رکو، آپ کے لیے الگ بورچی رکھتے ہیں، اور آپ کا امیر دور حدیث والوں کا وہ بورچی کو بتا دے صبح کو کون سے ڈش، دوپہر کو کون سا، شام کو کون سا ڈش۔ سمجھتا ہے؟ یہ ہے ہم اللہ سے جب ہٹ گئے تو اب طلباء کی منت مانی کریں گے، جب اللہ سے ہٹ گئے تو پھر یہ کہ اب پیسے پر زور لگائیں گے کہ پیسے سے مدرسہ چلے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ پھر دیکھیں گے ہمارے مولوی عبید اللہ خضدار میں فقیر قسم کا انسان ہے، افغانستان سے لوگ اس کے پاس صرف نحو پڑھنے کے لیے آتے، سمجھے؟ پنجاب سے لوگ، پنجابی غریب بھی جاتے ہیں، سندھ کے لوگ جاتے ہیں، بنوری ٹاؤن دارالعلوم کے، جامعہ فاروقیہ کے، کہتے ہیں بس صرف جا کر کے عبید اللہ سے پڑھیں گے، ہڈیوں کا مجموعہ ہے غریب، ایسے بالکل ہڈیاں ہیں، سمجھے؟ لیکن کھنچ کر کے لوگوں کے دل، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف مائل ہو، یہ قبولیت ہے جی، یہ قبولیت ہے، پوری دنیا کے دل کھنچ کر کے، سمجھے؟ وہ غریب صرف نہ پڑھاتا ہے لیکن دنیا جاتی ہے، طلباء کو روکو لیکن وہ جاتے، یہ ظالم کے بچے روکنے سے رکتے نہیں ہیں، طالب علم کیا ہیں؟ یہ روکنے سے رکتے نہیں ہیں، یہ یاجوج ماجوج کی اولاد ہے، اللہ ان سے حفاظت فرمائے، سمجھے؟ یہ یاجوج ماجوج کی اولاد ہے، بہت خطرناک قسم کی۔ ارے ہلو، ابھی میں گاڑی چلاؤں گا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جان سے یہ کہ خیانت کرتے تھے، تختانون انفسکم، بیوی کے ساتھ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر ہم بستری، مغرب کو اگر آنکھیں بند ہو گئی افطار کے بعد پھر پوری رات نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ہم بستری کر سکتا ہے، سمجھے؟ ہمارا ایک شعر آ گیا اپنی بیوی سے کہا کہ افطار تو ابھی کیا ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، تراویح بھی پڑھی، کچھ ہونی چاہیے، سویا ہم لوگ ابھی تک نہیں ہے، کچھ ہونی چاہیے، پاکستان میں تبدیلی آنی چاہیے، بولو۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تو سو گئی تھی، افطار کرنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھی، میں تو سو گئی تھی، اب صبر کرو، آج کل مغرب ہو جائے اس کے بعد۔ اس نے کہا تم لوگ عورتیں بہانہ بناتی ہو، یہ ہے وہ ہے کہ سو گئی تھی، کوئی سو گئی تھی نہیں، ہوگا وہی جو عمر چاہے گا ہوگا وہی جو شعر چاہے گا، سمجھے؟ یہ اللہ نے ہمارے شعر کی طرف اشارہ کر دیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اڑے سمجھا نہیں ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ فتبتم، تم لوگوں نے توبہ کر دیا، فتاب علیکم، یہ فہوائے کلام نکالیں گے جو آپ کو بتا، فتبتم توبہ کیا، فتاب علیکم توبہ قبول کر دی، وعفا عنکم تمہیں معاف کر دیا، ترکیب بالکل آسان ہے۔ فالآن باشرون ان کان الامر کذالک، اب جب حقیقت یہ کہ تم لوگ کمزور ہو تو فالآن باشرون، اب بیوی کے ساتھ یہ ہے کہ جمع کر سکتے ہیں رمضان کی راتوں میں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ امر اباحت ہے، امر وجوب کے لیے نہیں ہے، بمبو کرنا کوئی واجب نہیں ہے سمجھ رہے ہیں؟ ان کان الامر کذالک، حقیقت جب یہ ہے کہ فالآن باشرون
فاضجروہن، تو اب کہتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرو، لیکن ہم بستری صرف ہم بستری کے لیے نہ ہو، بلکہ وابتغوا بالمجامعۃ ما کتبہ اللہ لکم، اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے اولاد لکھی ہے، اولاد اور سنت مقصود ہو کہ جو سنت پر عمل کر رہا ہوں، اللہ اولاد دے دے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اولاد دے دے، اس لیے سمجھے حضرت ابو طلحہ کے بچہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بیمار تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور بیمار حضرت چھوڑ کر کے چلے گئے، بخاری کا واقعہ بخاری شریف میں ہے، اور شام کو آ گئے، بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا ہے، جب کہ بچے کا انتقال ہو گیا، مغرب کے بعد انتقال ہو گیا، بیوی نے بچے کو ایک طرف سلایا، اللہ اکبر، اس کا انتقال ہو گیا پیارے کا، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور بیوی خوش اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ کیا حال ہے بچے کا؟ کہا کہ بس وہ آرام فرما رہے، تو ٹھیک کریے نا، مستقل آرام ہو گیا نا، آرام فرما رہے۔ تو حضرت نے سمجھا کہ بس آرام فرما رہے، رات کو عشاء کو کھانا کھا کر کے پھر اس کے بعد حضرت نے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کر دی بیوی سے، بیوی نے یہ نہیں کہا، سمجھے، بس مزے سے لے کر کے دونوں نے ہم بستری کر دی، اور اللہ کا بھلا کر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔ صبح کو پھر نہا کر کے نمازیں پڑھی، صبح کو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، فرمایا کہ نہ جائیں، وہ بچے کا انتقال ہو گیا تھا، سمجھے، وہ کل لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں، میں نے کہا آپ سمجھے نہیں، آرام کر رہا تھا، مستقل آرام کر رہا تھا، اس کو دفناؤ، لے جا کر کے دفنا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کر کے بتایا کہ حضرت بیوی نے اس طرح دلیری کا ثبوت دیا، بچہ مر گیا، پھر بھی وہ خوش رات کو ہماری ہم بستری ہو گئے، اس نے مجھے کہا آرام کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ ان کو کوئی اولاد دے دے، فرمایا کہ اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، جو اولاد پیدا وہ قاری، اس قسم کے 7 قاری پیدا ہو گئے اس کے بعد لگاتار، اس لیے آپ اس طرح کریں، کوئی بچہ آپ کا مر جائے اس کو رکھو، رات کو پھر کرو، تو انشاءاللہ اس سے پھر یہ عزمین آپ کے لیے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ قاری پیدا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ قاری پیدا ہوگا۔ جیسے کہ مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا نا، مولوی صاحب نے کہا ارے بھائیو بات سمجھتے نہیں سمجھتے، ارے بھائی بات سمجھنے کی کوشش کرے بھائی جمعے کے رات کو شب جمعہ میں جو آدمی بیوی کے ساتھ سوتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہت بڑا مضبوط مجاہد پیدا ہوگا، بولو، شب جمعہ میں بھائی جو آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے سنت کے مطابق میرے بھائی، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بڑا مجاہد پیدا ہوگا۔ ایک آدمی وہ ادھر سے کھڑا ہو گیا، ہزاروں کا مجمع تھا کھڑا، کہا مولوی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ آسان کر دیا، خدا کی قسم میں کئی زمانے سے سوچ رہا تھا یہ تبلیغیوں میں مجاہد کیوں نہیں ہے، تو آپ نے بتایا یہ شب جمعہ میں مدنی مسجد میں ہوتے، ادھر ہوتے ہی نہیں ارے مولوی صاحب اللہ تعالیٰ مولوی صاحب آپ کو جزائے خیر دے، واللہ میں سمجھ رہا کئی زمانے سے سوچ رہا تھا یا اللہ ان میں کوئی مجاہد کیوں پیدا نہیں ہوتا، سمجھے، کوئی مجاہد، آج آپ نے مسئلہ شب جمعہ میں مجاہد پیدا ہوتے، یہ شب جمعہ ہوتے ہی نہیں یہاں پر، وہ تو مدنی مسجد میں ان کی تشکیل ہو چکی ہوتی ہے۔ ناراض تو نہیں آپ لوگ، سمجھے، چلے گا۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكُم مِّنَ الْوَلَدِ، اولاد یہ کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ وَتَلُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ من الفجر بیان ہے خیط الابیض کا، اب اس طرح کہو یہاں تک کہ تمہارے لیے الگ ہو جائے، ممتاز ہو جائے، سفید یہ کہ دھاری، سفید ڈوری، سفید دھاری تمہارے لیے الگ ہو جائے، فجر کی سفید روشن دھاری، من الخیط الاسود، رات کی یہ کہ دھاری سے، کالی دھاری سے، ہو گیا مولانا، خیال کر لیں، اس لیے کہ فجر ہو جاتی تو روشن ہو جائے، حتیٰ اس وقت تک کھا سکتے پی سکتے ہیں، حتیٰ یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، اور واضح ہو جائے تمہارے لیے نمودار ہو جائے، الخیط الابیض من الفجر، فجر کی یہ کہ سفید ڈوری یعنی روشنی وہ الگ ہو جائے، من الخیط الاسود، کالی ڈوری سے، تو اس وقت تک یہ کہ کھاؤ، ہو گیا ملنگو، الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ حتیٰ اس کی یتبین کے فعل، یہ جار مجرور ہو گیا متعلق کلوا واشربوا کے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، معنی یہ کہ ثم اتموا الصیام، پورے دن میں پورا کرو الی اللیل، وہ غایہ مغیہ کے اندر داخل نہیں ہے، رات تک غایہ، لیل جو ہے نا داخل نہیں، بس رات، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مغرب کی نماز بھی ہو گئی اور آپ نے افطار کر دیا، رات شروع ہو گیا، بس افطار کر لو جیسے کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن آدھا پونے گھنٹے کے بعد پھر
وہ افطار کرتے ہیں. آپ سمجھے؟ پاکستان میں ایک گروپ ہے, سمجھ رہے, کرے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالو, ہمارا کیا. آیا سمجھ مولانا؟ یہ اصل میں دو صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہوتا تھا کہ اگر مغرب میں آپ نے افطار کر دیا, تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ سو گئے پھر نہیں کھا سکتے, سمجھے. دوسرا ہے کہ صوم وصال میں یہ ہوتا ہے, دن کو روزہ رکھا, رات کو روزہ رکھا, پھر دن کو روزہ رکھا, پھر رات کو رکھا, پھر دن کو روزہ رکھا, پھر رات کو, 4-5 دن کے بعد پھر کھائی. یہ صوم وصال تام ہے, یہ سمجھ رہے میں. اور ایک وصال ناقص ہے, دن کو روزہ رکھا اور رات کو کچھ کھایا, پھر رات کو کچھ بھی نہیں کھایا, پھر وہی کل شام کو, سمجھے. اس طرح کئی دن کرنا. تو یہ صوم وصال سے ممانعت ہے. امت صوم وصال نہ رکھے. آیا سمجھے؟ راتوں کو روزہ نہ رکھے, صوم وصال میں رات کو بھی روزہ. ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشرون, بیویوں سے ہم بستری نہ کرو اس حال میں کہ وانتم عاکفون فی المساجد, جب مسجدوں کے اندر آپ اعتکاف میں ہوں اور ٹھہرے ہوئے مسجد میں. معلوم یہ ہو گیا کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے مردوں کے لیے. ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے احکام ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. ان کان الامر کذالک فلا تقربوها, ان حدود کے ولا تباشرون نہیں آ گیا اس لیے منہیات کے قریب نہ جاؤ. اس کو سد الذرائع کہتے ہیں. منہیات کے قریب نہ جاؤ ورنہ اس کے اندر پڑ جاؤ گے. آگے آئے گا فلا تعتدوها, امر کی ایک حد ہوتی ہے. کئی مامورات آئیں گے, طلاق کے پاس مامورات آئیں گے اور مامور میں حد سے زیادہ بڑھنا نہیں ہے, وہاں پر فلا تعتدوها. یہاں منہیات ہے فلا تقربوها. آیا سمجھ میں؟ یبین اللہ آیاتی, اللہ اپنے احکام کو بیان کرتے, بیاناً کائناً کذالک, اسی طرح لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون, تاکہ لوگ تقوی اختیار کر دیں. یار یہ ہے کہ حرام سے بچیں اور لوگ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اسی طریقے پر روزہ آدمی کو حرام سے بھی بچاتا ہے. ابھی آپ کو بتا دیا, روزے کے اندر حرام نہ کھایا کرو, حرام سے بچو. روزے تقوی کا اثر بھی یہی ہے. لا تاکلوا اموالکم, یعنی اموال اخوانکم, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے, حرام طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھو. ولا تدلوا بها الى الحکام, اور کھینچ کر کے ان اموال کو حکام کے پاس نہ لے جاؤ, کھینچ کر کے حکام کے پاس نہ لے جاؤ. غریبوں کو اٹھا کر کے آپ کورٹ میں لے جائیں, ان کی زمینیں بھی قبضہ کرو. غریبوں کو اللہ کا اٹھا کر کے ان کے مال کو آپ قبضہ کریں, یہی ہوتا ہے. لا تدلوا بها الى الحکام, ان اموال کو کھینچ کر کے حکام کی طرف نہ لے جاؤ. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ لتاکلوا فریقا حصۃ من اموال الناس, لوگوں کے اللہ کا والا کے مال کا ایک حصہ کھا رہے بالاسم, ناجائز اور گناہ کے طور پر. بالاسم کا ترجمہ ناجائز کرو. وانتم تعلمون, اور آپ جانتے ہیں کہ ان وانتم تعلمون عاقبۃ من فعل ذلک, جو اس طرح کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ناجائز طریقے سے. ولا تدلوا بها, اور لوگوں کے مال کو یہ کہ کھینچ کر کے نہ لے جاؤ الی الحکام, حکام کے پاس. تم حاکم کے چمچہ ہو اور اس کو لے جا کر کے حاکم کے پاس پھنسا دیتے ہو, اس طرح نہ کرو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس, تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ تم کھاؤ بالاسم, ناجائز طریقے سے. کیا ہے, ولا تدلوا بها ولا تاکلوا حال کونکم عالمین وانتم تعلمون, جب کہ آپ کو معلوم ہے. اڑے ہو گیا مولانا, یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا. ابھی جا کر کے چائے پی لو, پھر جلدی آ جاؤ.